آپ اگر اپنی زندگی میں کچھ خوشیاں بچانا چاہتے ہیں، اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کی اولاد بھی مالدار ہوگی؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کا رزق بھی کشادہ ہوگا؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ ہمیشہ خوش ہوں گے؟ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، ایک تسبیح صبح شام استغفار کی اپنی زندگی میں، اور ایک تسبیح پہ 5 منٹ لگتے ہیں، 7 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، کیا اتنی بڑی دولت اور ورثے کو بچانے کے لیے آپ کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے؟ بولے نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ کہتے نہیں ہے تو نہیں ہے، تو نکالے 5 منٹ نکال لیں۔ استغفار کی تسبیح ایک ایسی کریں، پہلے مجھ سے طریقہ سن لیں، طریقہ مجھ سے سن لیں۔ استغفار کی ایک تسبیح ایسی کریں جس پہ دل بھی ساتھ دے، زبان بھی ساتھ دے، جسم بھی ساتھ دے، روح روح ساتھ دے، انگ انگ ساتھ دے، ذرہ ذرہ ساتھ دے، اور جسم ایسا ہو کہ مولا مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی مجرم نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں فاسق اور فاجر نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں مولا کوئی خسارے والا نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں مولا کوئی ایسا نہیں کہ جس نے دھرتی کا انگ انگ سیاہ کر دیا ہو، مولا مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ ایک تسبیح ایسی کر کے دیکھیں تو صحیح۔ اگر نسلوں کے لیے کچھ بچا کے جانا ہے، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، نسلوں کو فقیر چھوڑ کے نہ جانا، منگتا چھوڑ کے نہ جانا، نہ جانا، نسلوں کو فقیر چھوڑ کے منگتا چھوڑ کے نہ جانا، نہ جانا، نہ جانا۔ اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بس میں ہے کہ ہم فقیر منگتا۔ دیکھیں ایک بات میں جو اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں، اپنی نسلوں کو آپ دولت، میراث، ورثہ، جہیز، ٹرک، گاڑیاں، بھینسیں، نوکر، بنگلے، یہ چیزیں دے سکتے ہیں، پر اپنی نسلوں کو نصیب اور مقدر دے سکتے ہیں؟ بولے کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے دانا شخص ہیں، عقل مند شخص ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ یہ مدینے والے کے در پہ آنا پڑے گا، یہ مدینے والے کے در سے روشنی لینی پڑے گی، یہ آقا مدینے والے کے در پہ آ کے ہی یہ نظام چلے گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں چلے گا، کہیں نہیں چلے گا۔ اب میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک تسبیح صرف ایسی کریں آپ، ہمارے جو سلسلہ قادری حجویری ہے، اس میں ایک تسبیح ہوتی ہے استغفار کی صبح شام، زیادہ اس سے کر لیں اچھی بات ہے، اور کم از کم ایک تسبیح ہے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس میں دل ساتھ دے، ورنہ یقین جانیے زندگی میں ٹھکانہ نہیں ہوگا، ٹھکانے کے باوجود ٹھکانہ نہیں ہوگا، گھر کے باوجود گھر نہیں ہوگا، در کے باوجود در نہیں ہوگا، روشنیوں کے باوجود اندھیرے ہوں گے، زندگی میں چین اور سکون نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے، سورۃ کہف ہے، کہف، کیوں جی کہف؟ کہف ہے، اس نام میں بڑی طاقت ہے۔ اب اس نام کو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ لوگوں کے تجربات بتاتا ہوں۔ کہنے لگا یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ روحانی کلاس میں سنا تھا، گھر کی 4 دیواری، گھر کے اندر کی دیواروں پر، حتیٰ کہ چھت پر، ہر جگہ میں نے اس کو انگلی سے لکھا، کہف، بس انگلی سے لکھا، کہف، بس لکھ دیں انگلی سے، کہف۔ آگے سنیں، ہمارے تہخانے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں کہاں سے ایک سانپ کا بچہ میں نے دیکھا تو تہخانے کی فرش پہ رینگ رہا۔ کہنے لگے میں نے سانس بند کر کے 11 بار پڑھا کہف، اور اس میں پھونک مار دیا۔ اب وہ ہل نہیں سکتا تھا، ہر طرف سے اس کو کڑا مل گیا، اور پھر ہم نے اس کو آرام سے مار ڈالا۔ 11 بار کیا پڑھا؟ کہف۔ ابھی ہم بیٹھے بیٹھے 11 بار ایک مقصد کے لیے پڑھیں گے کہف۔ ایک تو اس کے 3 حرف ہیں، کاف، ہا اور فا، جسے ہم فے کہتے ہیں، کاف، ہے اور فے۔ ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 30 نیکیاں تو نقد ہمیں مل جائیں گی، 30 نیکیاں۔ اس کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہوگا، ہم ایک نیت سے کرتے ہیں کہ یا اللہ، نفس اور شیطان کے جو حملے ہیں اور جو جادو ہے اور جو اس کا کالا وار ہے اور جو میرے اوپر کالی چیزوں کا وار ہے، نفس اور شیطان کی کالی چیزوں کا وار میرے دل پہ، میری نیکیوں پہ، میری عبادت پہ، میری آنکھوں پہ، جس کی وجہ سے میری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، میری شرمگاہ پہ، اللہ میری تنہائیوں پہ، اللہ میرے جذبوں پہ، یا اللہ میرے کانوں پہ جس کی وجہ سے کان خیانت کرتے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کا، کفایت کا، کفالت کا، تیری مدد کا، تیری نصرت کا، تیری حفاظت کا
या अल्लाह मैं नियत करके 11 बार सांस रोक के कहफ पढ़ता हूं। क्या ख्याल है? अच्छा, पढ़ने से पहले एक सखावत कर लें। अल्लाह मैं अपनी भी नियत करता हूं, अपनी क़यामत की नस्लों की भी नियत करता हूं, अल्लाह पूरी उम्मत की भी नियत करता हूं, और इस हाल में बैठे जितने हैं और हमारे इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा और जो बाद में देखेंगे, अल्लाह उन सब की नियत भी करता हूं। क्या ख्याल है? कुरान का हर्फ बता रहा हूं मैं आपको, कुरान का हर्फ पढ़वा रहा हूं। हाँ जी, कहफ कहां है जी? कुरान में कैसे शुरू होता है? कहफ वल, ये भी है, एक और भी है, फजरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ। और ये आयत तो नींद की चाबी है जो मैंने पढ़ी है। जिनको नींद ना आती हो, फजरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ, बस इसको पढ़ना शुरू कर दे। वो कहते हैं ना कि बस फिर नींद सूली पे भी आ जाएगी। अजब चीज है ये, अजब चीज। अच्छा, अब ये कुरान है जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं, लेकिन यकीन जानिए आप इसकी हिफाजत के नजारे देखेंगे। अच्छा, फिर एक और अजीब चीज है, शबे जुमा में पढ़वा रहा हूं, इतने बड़े मजमे में पढ़वा रहा हूं। कोई एक ऐसा होगा उस करीम का यार, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर, कोई नजीब, नकीब, कोई अबरार, कोई ऐसा अल्लाह का दोस्त होगा, वो भी पढ़ेगा तो अल्लाह कहेगा इसका भी कबूल है, तो चाह सब कब कबूल है। ना मैं भौंका ते ना मैं टौंका ते ना मैं शोर मचावा ते नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। कुरान का ये लफ्ज, कुरान का ये हर्फ, कुरान का ये बोल अजब ताकत रखता है। मेरी कमर में शदीद दर्द था, लिखा है मेरी कमर में शदीद दर्द था, मैंने उस जगह पर 7 बार कहफ लिख दिया। उस जगह से दर्द ऐसा गायब हुआ कि आज तक दोबारा हुआ ही नहीं है। और ये सब कमर में नहीं, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कट्ठों में दर्द हो, आसान में दर्द हो, उंगली से कहफ लिख दे, ऐसे कहफ। अनपढ़ बंदा लिख सकता है, वजू शर्त नहीं, जिस हालत में है लिख सकता है। दाढ़ में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, सर में दर्द है, घुटने में दर्द है। हमने अपने घर के तमाम छोटे बच्चों के माथों पर 7 बार कहफ लिखा हुआ है। अभी मेरे पास छोटा सा बोर्ड ऑन बैठा था, ऑन चुप करके बैठा हुआ है, छोटा निक्का ऑन था आमद का, मैं उसके इस गाल पे कहफ लिखा, इस गाल पे कहफ लिखा, माथे पे कहफ लिखा, कमर पे कहफ लिखा, कहफ लिख के मैं अभी आ रहा, इधर कहफ, इधर कहफ, इधर चुप कर मुझे देख रहा है, रोता नहीं है। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने अपने छोटे बच्चों के माथे पर 7 बार कहफ लिखा हुआ है ताकि कोई उस पर मैली नजर न रखे, और चोटों से, दर्दों से, खेल कूद के दरमियान लगने वाली चोटों से हिफाजत रहे। सर, कमर, टांगें, बाजू, चेहरा, गर्दन, सीना, पेट पर 7 बार कहफ लिख दिया। बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, नजरे बस से भी बचे हैं, जिन्नात से भी बचे हैं। हर हिस्से पे लॉक लगाते, कड़ा लगाते। बुजुर्गों के कड़े होते थे, लगा देते, बुजुर्गों के कड़े होते थे, लगा देते। कैसी अजब चीज है। एक हर्फ है कहफ, कहफ, कहफ। मैंने इतनी देर में दिल में पढ़ा है, ये भी मैंने कहफ के बाद में इतनी देर में दिल में पढ़ा है। ये 11 दफा पढ़ ली। एक है सांस रोक के, एक है दिल को कह तू पढ़, दिल को मजबूर करें। अब पढ़ें जरा, दिल को मजबूर करें, सांस भी रोकें और दिल से पढ़ें कहफ, कहफ। अच्छा, अब जरा एक चेक करें, मोबाइल निकालें और सेकंड चेक करें हसास, कि सिर्फ 11 दफा सांस रोक के पढ़ने में कितने सेकंड लगते हैं। पहले चेक करें, और जो मेरे करीब बैठे हैं वो जरा चेक करें, बाहर दूर वालों की आवाज नहीं आती। अच्छा, जब मैं कहूंगा ना उस वक्त सेकंड चेक करें। जब मैं अर्ज करूंगा और क्या कहूंगा, सिर्फ कहफ कहूंगा। कहफ से मुराद है कि आपने फिर सांस रोक के पढ़ना शुरू कर देना है और सेकंड चेक करना है, ठीक है ना। कहफ 13 सेकंड। चलो जी, 12-13 वाले ज्यादा हैं, हम 12-13 मान लेते हैं। मुझे इतना बता दें, अगर 13 सेकंड, अच्छा ऐसे है, मुझे तो यहां पता चला, मैंने प्रोग्राम देने शुरू किए तो मुझे पता चला कि प्रोग्राम के दरमियान इतने सेकंड का इश्तिहार जो है वो तो टीवी पे इसके इतने पैसे होते हैं, वहां मिनट नहीं होते। क्या ख्याल है? कोई मिनटों का इश्तिहार, कोई सेकंडों का इसे इश्तिहार होता है, और 1 सेकंड में आंखों के सामने चीज गुजरती है और बिक जाती है, काम हो जाता है। सेकंडों की इतनी कीमत है, और आप जो 1 सेकंडों में बैठ के अभी पढ़ चुके हैं कहफ, इसकी ताकत ही, इसकी तासीर ही यकीन जानिए नस्लों में काम आती है, नस्लों में काम आती हैं। एक लफ्ज है कहफ,
اور اس کی اتنی تاثیر تھوڑی سی ہمارے سامنے کھلی ہے. کیا خیال ہے آج کے بعد کوئی بندہ کہف لکھنا بھولے گا؟ کہف پڑھنا بھولے گا؟ سانس بند کے سانس بغیر پڑھے گا؟ اسے پتہ ہے کہ کہف میں کیا حفاظت، جنات سے حفاظت، جادو سے حفاظت، ظلم سے حفاظت، ظالم سے حفاظت، دشمن سے حفاظت، کالی چیزوں سے، کالے مندر، کالے بندر اور کالی دیوتیاں، ان سے حفاظت ہے، اور ایک حاسد اور دشمن سے حفاظت ہے. بچوں کو چوٹیں نہ لگیں، دکھ نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، اس سے حفاظت ہے. کہیں درد ہے، تکلیف ہے، اس سے حفاظت ہے. اور گاڑی کے اوپر لکھ دیں گاڑی کی حفاظت، سوار پہ لکھ دیں سوار کی حفاظت، سواری پہ لکھ دیں سواری کی حفاظت. اس کے اندر طاقت اور حفاظت ہے. آپ میں سے کسی کو کہف کے نام کا کوئی کرشمہ ملا ہو؟ کہنے لگے ہم نے کبھی تالا ہی نہیں لگایا، گاڑی کھڑی رہتی ہے بس کہف کے تالے لگاتے ہیں. ہاں بھائی. کہنے لگے جس چیز پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ کہف پڑا جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی. میرے آگے بیٹھیے گا، آئندہ دفعہ اس کے فائدے، کرشمے، کمالات میں کچھ مزید بھی بتاؤں گا، آپ سے بھی سنوں گا. جی اصحاب کہف کا نام لکھتا ہوں، مکان جلدی بک جاتا ہے. آج ہی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مکان نہیں بکتا. اصحاب کہف کے نام لکھتا ہوں، اس کے فائدے آپ کو کیا بتاؤں. آپ سب کو ایک چیز تو آتی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر نہیں آتی تو یاد سن، چھوٹی سی چیز ہے. ان اللہ قرآن پاک میں ہے، علی کل، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کے حکم سے نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور 100% یہ سچ ہے. کبھی کوئی مراد، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی پریشانی اور زندگی الجھ جائے تو دن کے کسی حصے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. 2 رکعت نماز نفل بھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی پل میں بیٹھ کے دعا مانگ لیں. ارے بیٹھ کے دعا بھی نہیں مانگ سکتے، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر لیں. باتیں کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں. وہ واحد ہستی ہے جو کہتا ہے کہ بس کر، اب تیرے دکھ سن سن کے مجھے خود ٹینشن کی گولیاں کھانی پڑیں گی. وہ واحد ہستی ہے کہتا ہے میرے بندے بس چپ ہو گیا، ساری دنیا نے تیرے راز نیاز، ساری دنیا نے تیرے دکھ تکلیفیں اور ساری دنیا نے تجھے چھوڑ دیا اور میں بھی تجھے چھوڑ دوں. میرا بندہ اتنا چھوٹا نکلا. اللہ جل شانہ کو اپنے دکھ سنایا کرے، اپنے غم سنایا کرے، باتیں کیا کرے بیٹھے بیٹھے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے نا بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ چلتے چلتے نا سڑک کے راستے میں ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں. اسے اللہ سے باتیں کیا کرے. اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھ سنایا کریں، اللہ کو بیٹھ کے اپنے غم سنایا کریں، اور اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھڑے سنایا کریں. اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا مذاق بن جاؤں گا، اے اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا تماشا بن جاؤں گا. اے اللہ دنیا سنے گی تو پتہ نہیں کیا کہے گی. ہاں ہم درد بھی ہوتے ہیں، ہاں ہم درد بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ میری بات کو تماشا بنا لے. پر مولا دنیا کو سنا سنا کے تھک گیا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ. اللہ ساری دنیا کو سنایا اور آج یہ غم تجھے سنا رہا ہوں. اللہ اپنی زبان میں بات کرے. تیری زبان ہندی ہے یا سندھی، تیری زبان دنیا کی کوئی زبان ہے، اپنی زبان میں باتیں کریں. اللہ سب جانے، اللہ سب کی جانے. بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں. دیکھیں اس کا رزلٹ ملتا ہے. میں کئی دفعہ آپ کو یہ پیکج دے چکا ہوں کہ اللہ سے باتیں کریں. مجھے زندگی میں کوئی شخص آج تک ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ نہ بتایا ہو کہ میں نے اللہ سے باتیں کی اور میرا کام نہ بنا ہو. اللہ سے باتیں کی ہوں اور میرا کام نہ بنا ہو. اللہ سے باتیں کی اور میری مشکل نہ ٹلی ہو. اللہ سے باتیں کی اور میرے مسائل حل نہ ہوئے ہوں. اور اللہ سے باتیں کی اور میری زندگی کی منزلیں آسان نہ ہوئی ہوں. مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا. وہ ہے کہ جب کوئی دنیا زندگی کی ساری مرادوں اور آسوں سے مایوس ہو جائے پھر اس کے پاس درود بھی ہے اور قرآن بھی ہے. ہم اگر زندگی میں صبح صبح کبھی کوئی مراد ہے اللہ سے باتیں کر لیں. یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، اللہ یہ میری ضرورت ہے، اللہ یہ دکھ ٹال دے، یا اللہ یہ غم ٹال دے، یہ الجھن ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یا اللہ مجھ سے ختم کر دے. اس کے بعد پھر کیا کرے؟ باتیں کر کے نا، اللہ سے باتیں کر کے، اللہ سے باتیں کر کے پھر سارا دن کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. میرے لیے ناممکن ہے نا، میرے اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ میرے اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں، کوئی ناممکن، کچھ بھی ناممکن نہیں. کبھی اس عمل کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لے کر تو دیکھو، لے کر تو دیکھو، اور غیب کے خزانے سے دیکھو.
یہ میرے جیب میں ایک پین ہے، پین عام سا پین ہے، جیب میں رکھتا ہوں، سارا دن کام یاد آتے ہیں تو میں لکھتا رہتا ہوں، فلاں بٹن ٹوٹا ہوا ہے، فلاں تار اٹھی ہوئی ہے، تسبیح خانے کی فلاں ٹوٹی لیک ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ، میں سارا دن لکھتا رہتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں یہ مشین ہے، کام بنانے کی مشین ہے، کام بناتا ہوں کام اتنے نکالتا ہوں۔ اچھا یہ پین کی نا، یہ ایسے تھا نا، یہ ایسی ڈھیلی ہو گئی، ایسے خراب ہو گئی، کچھ کہیں میری جیب میں کہیں بوجھ پڑا ہو، خراب ہو۔ اب یہ پین میں جیب میں رکھتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ پین بھی یہی ہو اور انک بھی کالی ہو، سیاہی بھی جو ہے وہ ہو، اللہ مجھے دے دیں، اب میں بازار کیسے جاؤں؟ اچھا ایک میں بندوں کو سمجھایا، میں نے کہا وہ پین ہے ایسا ایسا ہے، اس طرح ہے، اس طرح، وہ اور لیا، میں کہ بھائی نہیں، یہ میرے ذوق کا نہیں ہے، یہ ہے اس میں جیب خراب نہیں ہوتی، لیک نہیں ہوتا۔ ایک دن صبح اللہ سے بات کی، میں کہ مولا تیرے حبیب کے غلام قسمت ٹوٹ جاتا تھا تب تجھ سے باتیں کرتے تھے، باتیں کرنے سے مراد تجھ سے ہی مانگتے تھے نا، اللہ ان کا کوڑا گر جاتا تھا، یعنی گھوڑے کا، اونٹ کا، خچر کا اگر کوڑا گر جاتا تھا مولا وہ تجھ سے مانگتے تھے، اللہ روٹی نہیں ہوتی تھی تجھ سے مانگتے تھے، پانی نہیں ہوتا تھا تجھ سے مانگتے تھے، اللہ میں پین مانگ رہا ہوں، میرا پین مجھے دے دے اور میں لینا بھی آ جائے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اور پھر میں نے کہا مولا آج تو سے لاڈ کر بیٹھا ہوں، آج ہی لینا ہے، اس دعوے کے ساتھ نہیں کہ میں ولی ہوں، ہاں ایک چیز میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں نظام ولایت کا چلا رہا ہوں جس سے بے شمار ولی بن چکے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جب اپنی کیفیتیں بتاتے ہیں آج کے دور میں، ایسے ایسے جوان اپنے تقوی کی باتیں بتاتے ہیں، بس میں گھوم جاتا ہوں، طارق تو نے تو اتنی محنت کی نہیں، اتنا رزلٹ، اتنا نتیجہ، اور آج کے فتنوں کے دور میں یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ لوگ اتنا تقوی کا عالم یار، اتنا کمال کا عالم یار، اتنا ولایت کا عالم یار۔ اور اس کے بعد میں نے باتیں اللہ سے ایسی کی، بس ایسی باتیں کی، اللہ کو ایسی کہانی سنائی، جیسے میں نے شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، میں محمود غزنوی کے مرشد تھے، ان کی کہانی سنائی، اللہ کو سنائی، وہ تو مخلوق کو سنائی تھی یا خالق کو سنائی، اور میں سارا دن سنا کے نا، پھر سارا دن میرے ذہن میں ایک لفظ تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کبھی بھی کوئی ایسی چیز ناممکن ہو، ناممکن ہو، ناممکن ہو، اور آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا من کہتا ہے، آپ کا جذبہ کہتا ہے، آپ کی سوچیں کہتی ہیں، آپ کا خیال، آپ کا گمان، آپ کا احساس، آپ کا ادراک کہتا ہے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، یہ منہ اور مسعود کی داد سوچتا کیا ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا دل، دماغ، سوچیں کہتی ہیں یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کیا خیال ہے ہمارے لیے ناممکن ہے کہ میرے رب کے لیے ناممکن ہے؟ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں اور یہی پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر میں ساتھ میں ایک اور کام کرتا ہوں، وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور کہنے لگے اس نے سارے گور بتائے تھے، بلی نے اس نے شیر کو درخت پہ چڑھنے والا گور نہیں بتایا تھا۔ مجھے ایک صاحب نے موبائل پہ نا ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا، ایک بندر ہے آتا ہے شیر کو چھیڑ کے اوپر بھاگ جاتا ہے، شیر پاگل ہے، اس کا بس نہ چلے وہ اوپر جا کے اس کو چیر دے، بندر آتا ہے پھر شیر کو چھیڑتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو ایک چیز میں اور کرتا ہوں اس کے ساتھ، وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی سنیے گا۔ کچھ میرے پاس امانتیں ہیں بڑوں کی، قدموں ان جوتیوں کے صدقے مجھے ملی ہیں، میں نہیں چاہتا میرے جنازے کے ساتھ امانتیں میری قبر میں جائیں، اللہ کی امانتیں اللہ کی مخلوق کو لوٹا دو۔ اس کے بعد پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مخلص ہوں۔ موت سے پہلے دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ موت سے پہلے کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک بات میں اور کرتا ہوں، میرے مولا اب وہ سنیے گا جو بات میں کرتا ہوں اس عمل کے دوران۔ یا اللہ خود ہی تو کہتے ہیں میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اللہ میں نے 100% تجھ سے گمان کر لیا کہ یہ چیز تو مجھے دے رہا ہے، دے دی اور ہو گئی، سمجھ آئی؟ دے رہا ہے، دے دی اور ہو گئی، اور پھر اگلا کام بھی کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں، طارق مبارک ہو تجھے چیز مل گئی۔ اندر کہتے کہاں ملی؟ انہوں نے کہا اللہ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود کہا تو ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا۔ میں نے اللہ سے گمان کر لیا، اللہ نے دے دیا، اور اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کا فرمان سچا۔ اللہ سچا،
اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، اور میرے حبیب کا فرمان سچا، تو لہذا مل گیا۔ اس یقین کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ۔ اب نظام دیکھیں، ہوا یہ، میں لکھ رہا تھا، اچانک میرا پین بند ہو گیا، ایک بندے نے جیب سے پین نکالا، ایسا یہ میں دے دوں لکھیں؟ میں نے کہا اب کہاں رہتے؟ میں لاہور رہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ پیسے ہیں، ایسے پین مجھے لا کے میں خود لے آؤں۔ میں کہا نہیں، میں پیسوں سے لیا، ایسا پین لا کے دے۔ میرا پین، میں پیڈ پہ لکھ رہا تھا نا، مریضوں کے نسخے لکھتا ہوں، ملاقاتوں کے لیے وظیفہ تصویر جو لکھ رہا ہوں، میرا پین بند ہو گیا، ختم ہو گیا اس کی سیاہی۔ اچانک اس نے جو سے پین نکالا اور کہنے لگا آپ اسے لکھ لیجیے، اور بلکہ آپ لے لیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا ہے تو وہی کہ وہی، اور میرے یقین جانیے آنسو گر گئے کہ مولا ایک چھوٹی حقیر چیز تجھ سے مانگو دے دیتا ہے، تو خود تو عظیم ہے، اور تجھ سے اگر بڑی چیز مانگے تو اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے۔ رب کو اس کے وعدے یاد لینا۔ میرا اللہ، آپ نے خود نہیں فرمایا تھا میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا؟ اے میرے اللہ، ہم سارا دن گمان کر رہے ہیں کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اے اللہ تو ہمارے لیے جو ناممکن ہے تیرے لیے ناممکن نہیں، کیوں ہم کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ ہم سارا دن تیرے ساتھ یہی گمان کر رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مولا ہم تیرے ساتھ سارا دن معاملہ یہی کر رہے ہیں، گمان یہی کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری گمان کے بغیر اب فیصلے کر دے نا، اب کر دے۔ لیکن ایک منت ضرور کروں گا، مانگنے سے پہلے غلطی سے ایسا نہ مانگ بیٹھیے گا جو بعد میں پھر آپ پچھتا جائیں۔ وہ کیا؟ اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر مانگا، انجینئر مانگا، دولت بنگلہ کوٹھی مانگی، جہاز گاڑی چیزیں مانگی، تخت مانگا، بخت مانگا، عزت مانگی، شہرت مانگی، دولت مانگی، صحت مانگی، عمر دراز مانگی، نظریں مانگی، آنکھیں مانگی، خوبصورتی، حسن و جمال مانگا۔ مانگو، اس کے خزانے میں کمی نہیں، سب کچھ مانگو، اور سب سے پہلے یہ مانگنا، اے اللہ اس کو کامل ایمان عطا فرما، اللہ کامل اخلاق عطا فرما، کامل ایمان اور کامل اخلاق عطا فرما۔ یہ ضرور مانگنا، میری منت ہے، یہ ضرور مانگنا۔ کوئی بھی پریشانی ہو اپنی نسلوں کے لیے مانگنے سے پہلے مانگنا، اللہ کامل ایمان کامل اخلاق، کامل ایمان کامل اخلاق۔ اللہ کے ساتھ غالب یقین ہو، اللہ کے ساتھ طاقتور یقین ہو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ اللہ کے ساتھ یقین مجھے سکھا دیں، اور آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں۔ کیسا ہے؟ میں نے کہا ماچس لے آؤ۔ سنیں غور سے ذرا، میری طرف دیکھیے گا۔ میں نے کہا ماچس لے آؤ۔ میں نے ماچس کی تیلی نکالی، دیا سلائی نکالی، اس کو ماچس کے جو دائیں طرف بارود لگا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھا۔ میں نے کہا اپنے یقین کو ایسے رکھ کر، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں نے کھینچ کے مارا اور کہا رکھ توکل ہو کیتا، ایسے مارا تو ایک دم شعلہ اٹھا۔ میں نے کہا جیسے دو بارود ملنے سے تجھے پتہ ہے کہ میری ماچس کی دیا سلائی چلے گی، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت، اللہ سے ہونا، اللہ کے خزانوں سے ملنا، اور اللہ کے خزانوں کی وسعت، اور اللہ کے خزانوں کی طاقت، اور اللہ کے خزانوں کا کمال، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ مولا تو اس سے زیادہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے۔ اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں
اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو. وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی. وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں. آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح. ٹوٹ کے ایسے ڈوبے، ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے. اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟